بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ذکر ہوگا حضرت حزقیل علیہ السلام کا اور ان کی قوم کے ایک واقعے کا جو بہت ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت امیز واقعہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حضرت حزقیل کون تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہیں، اور آپ ذوی الکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ ماجدہ بہت بری ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوی الکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا حیرت انگیز واقعہ جس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، وہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، تو اس بیماری کی وجہ سے لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑی کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ تم سب مر جاؤ۔ اور اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ یعنی بنی اسرائیل کی یہ جماعت 70,000 لوگوں پر مبنی تھی جو موت کے خوف سے اپنا وطن چھوڑ کر کسی جنگل میں آباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چیخ مار کر لوگوں کو کہا تم سب مر جاؤ، اور وہ 70 کے 70,000 لوگ موت کی نیند سو گئے۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کو دفن کرنے کا انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے غور کفن 8 دن تک پری سڑنے لگی، اور بے انتہا تافن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا، تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے غور کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور اللہ رب العزت کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گر گرا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد ہیں جو اپنی نادانی، اپنی غلطی کی وجہ سے موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔
آپ بڑے سوز و دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان کی بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے، تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت کو پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے پھر تیسری وحی نازل فرمائی، اے حزقیل علیہ السلام، اب آپ ان سے کہہ دیجئے، اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ فرما دیا۔ یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلتے ہی 70,000 لاشیں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت۔ پھر سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے۔ سبحان اللہ، اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے اور ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت یوں بیان فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے محبوب، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرما دیا کہ تم سب مر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقرر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد۔ لہٰذا بندوں کو پر یہ لازم ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہ کر صبر اور شکر کریں، خواہ کتنی ہی وبا پھیلے۔ اطمینان اور سکون کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں جب تک میری موت نہ آئے گی نہ مجھے کوئی مار سکتا ہے، ہرگز ہرگز میں مر نہیں سکتا، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کر لوں، کہیں بھی چلا جاؤں، کہیں بھی بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں، میں کسی حال میں نہیں بچ سکتا۔